الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأقصر سورة من سوره مساقع الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديرا وأفهم من تصدى لمعارضته من فصحاء أدنان وبلغاء كحتا حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جسے درود پڑھنا آتا ہے میرے ساتھ مل کے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک بلند بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے کلام اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور کچھ نہ کچھ ہم گناہگاروں کو آسرا مل جائے گا کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے جب سوالات ہوں گے تو اس وقت ہمارے مدد کرنے والے ہمارے حامی و ناصر جو ہوں گے وہ کون ہوں گے شاعر نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ دلاسا بھی دیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے جو چاہتا ہے کہ ہمارے حامی پیارے آقا علیہ السلام بن جائیں وہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے
اور قیامت والے دن شاعر نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں جانا تو یہ بلند مرتبہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ہمیں کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری جو شفاعت کرنے والے ہوں گے، ہماری سفارش کرنے والے ہوں گے، وہ کچھ دو ننھے منھے شہزادے ہوں گے، کیونکہ مجھے حکم بھی فرمایا گیا ہے فون پہ کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سننی ہے۔ تو جو حضرت علی کی شان کو بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے ہو، بلکہ ہم تو سیدنا صدیق اکبر کا بھی بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں، اور جو مرتبہ آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا فرمایا، ہم اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ آئیے شیر سنتے ہیں کہ سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے، سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے، سیداں دے سونے سونے حسن تے حسین سونے لال ہون گے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، ہمی ساڈے آمینہ دے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، ہمی ساڈے آمینہ دے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خصوصاً بہت ہی پیارے بچے اسد علی صاحب، جن کے والد محترم نے پیارے آقا علیہ السلام کی اس پاک بزم کو سجایا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کے بیٹے اسد کو نیک عالم با عمل بنائے، اور اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ پیارے آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا کرنا، مدح سرائی بیان کرنا، یہ ہمارے بس کا تو کام ہی نہیں ہے۔ شاعر نے ایک شعر لکھ کے بات کو ختم کر دیا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھے رہیں، بیان کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، تو ہم تھک سکتے ہیں، ہماری جان جا سکتی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی ہم جو مدح سرائی ہے، آپ کی جو تعریف ہے، وہ کما حق ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرے، اللہ رب العزت ان سے محبت کرے، تو پھر کرنا کیا ہوگا، ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں کام کیا کرنا ہوگا؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں،
فرمایا محبوب آپ انہیں فرما دیں آپ کے در میں آ جائیں، آپ کے در پہ آ جائیں، آپ بھی محبت کرنے لگ جائیں گے، میں خود خدا ہو کے بھی محبت فرمانے لگ جاؤں گا۔ اور پھر جو حضور کی بارگاہ میں آ گئے، جو حضور کی بارگاہ میں آ گئے، جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے مبارک قدموں پہ قربان کر دی، انہیں آج کے دور میں مولا علی شیر خدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان تو وراء الورا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے نا، دنیا میں تشریف لائے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اگر بچہ روئے تو گھر والے خوشی کرتے ہیں۔ بچہ اگر روئے، پیدا ہو، اگر بچہ رو پڑے، گھر والے خوشی کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، بچہ نہ روئے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ رو کیوں نہیں رہا۔ یہ فطرتی معاملہ ہے۔ ایسے ہی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے نا، بالکل آنکھیں بند، کوئی رونا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی آواز نہیں، بالکل ساکن، کوئی حرکت نہیں فرما رہے آپ۔ علماء نے فرمایا، گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ رب العزت نے بیٹا تو عطا فرما دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچہ ایسا ہے کہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہے اور کوئی رونا بھی نہیں، کوئی حرکت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ابو طالب جو تھے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر حضور کو گزارش کی، یا رسول اللہ، بیٹا تو پیدا ہو گیا ہے لیکن وہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہے، رو بھی نہیں رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لائے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ ودھا کے چہرے والا آ گیا ہے، ودھا کے چہرے والا آ گیا ہے۔ حضور جیسے ہی گھر میں تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خوشبو کو سونگ لیا، خوشبو محسوس کر لی، اور پہلی مرتبہ جب اپنی آنکھوں کو کھولا، سامنے کوئی اور چیز نہیں تھی، ودھا کا چہرہ تھا سامنے۔ اس لیے شاعر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے نا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، آتا ہے نا شعر آپ کو، یہ پڑھے نا میرے ساتھ، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ دنیا میں تشریف لا کے فوراً پہلی جو آپ نے نگاہ اٹھائی، ودھا کا چہرہ، یہ آپ نے زیارت کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی پرورش فرمائی گئی، آپ جوان ہوئے، جوانی کے بعد پھر میں نے آپ کی سیرت کے متعلق چند واقعات کرنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہیں جنہوں نے خیبر فتح کیا ہے، آپ وہ ہیں جنہوں نے خیبر فتح کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق علماء نے لکھا ہے مسلسل 3 ماہ، کتنے؟ 3 ماہ، اور ایک روایت کے مطابق 30 دن یا 40 دن صحابہ کرام جنگ لڑتے رہے لیکن خیبر فتح نہ کر سکے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لائے، آپ کی مبارک آنکھوں میں درد تھا جس کی وجہ سے آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف نہ لا سکے، لیکن جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ علی کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آنکھوں کے درد کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب دہن لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت نے فتح لکھی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جاننے والے تھے، تبھی تو فرما رہے ہیں نا کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت نے فتح لکھی ہے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایسے ہی ہوا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، یہ جو یہودی تھے نا، یہ 70 آدمی مل کے خیبر کا دروازہ اس کو بند کرتے تھے، کھولتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ایک ہی ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے وہ پھینک دیا۔ یہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کا جب دنیا سے ظاہری پردہ ہوا نا، حضور سے بڑی محبت فرمانے والے تھے، یہ سوئے اور کس نیت سے سوئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے، پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ جب آپ سوئے نا، خواب کے اندر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، خواب کے اندر حضور تشریف لے آئے۔ اب منظر کیا ہے حضرت علی خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت ہے، حضور علیہ السلام جماعت فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں آپ، اور پہلی رکعت میں پیارے آقا علیہ السلام نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ اس سورت کی تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں پیارے آقا علیہ السلام نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اس کی تلاوت فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں خواب کے اندر حضور نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور نے ہماری طرف اپنا رخ انور فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کھجوروں کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے خواب کے اندر ایک ایک کھجور سارے صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے کھجور عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں خواب کے اندر میں نے وہ کھجور کھا لی، وہ اتنی میٹھی تھی، اتنی لذیذ تھی کہ میں نے نہ اس سے پہلے کبھی کھائی تھی نہ کبھی بعد میں کھائی تھی، اتنی مٹھاس تھی اس کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کھجور کھائی نا تو میرا دل کیا کہ میں حضور کو گزارش کروں کہ ایک کھجور اور عطا فرما دیں، لیکن پھر آپ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ہی میں نے یہ سوچا کہ حضور کی بارگاہ سے جو مل جائے وہی چپ کر کے لے لینا چاہیے، دوبارہ نہیں سوال کرنا چاہیے۔ حضرت علی خاموش ہو کے دوبارہ کھجور نہ مانگی، اتنی دیر میں آنکھ کھل گئی اور فجر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ یہ ساری بات خواب کی تھی۔ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کے آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے نا تو مصلی رسول پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ جب نماز کی نیت کر لی، پہلی رکعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والضحیٰ کی تلاوت فرمائی، دوسری رکعت میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اس کی تلاوت فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نماز کے اندر ہی سوچ رہا ہوں کہ یہ رات خواب کے اندر حضور نے دونوں صورتیں پڑھی تھیں، یہ ابھی حضرت عمر بھی وہی صورتیں پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی نماز کے بعد کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ جائے۔ نماز مکمل فرمائی۔ اب جیسے حضور نے صحابہ کی طرف رخ انور کیا تھا خواب کے اندر، حضرت عمر نے بھی ویسے ہی صحابہ کرام کی طرف اپنا مبارک چہرہ کر لیا۔ حضرت علی بڑا حیران ہو رہے ہیں، بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ رات خواب کی تعبیر ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی رسول کھجوروں کا ٹوکرا لے کے بھی آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کھجور سب کو عطا فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بھی کھجور دی گئی، میں نے وہ کھجور کھا لی، لیکن جو مٹھاس رات والی تھی نا وہ اب نہیں تھی۔ کھجور کھا لی، کھجور کھانے کے بعد میں نے حضرت عمر کو کہا عمر بھائی ایک کھجور اور نہیں دے دیتے؟ عمر بھائی ایک کھجور اور نہیں دے دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چہرہ کیا، دیکھ کے مسکرائے، پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عمر کو کہتے ہیں عمر بھائی ایک کھجور اور نہیں دے دیتے؟ حضرت عمر نے پھر حضرت علی کو دیکھا، دیکھ کے مسکرائے اور پھر چہرہ پھیر لیا۔ اب جب تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی بارگاہ میں گزارش کی عمر بھائی میں آپ سے کھجور مانگ رہا ہوں اور آپ حیران
حیرانگی کی بات ہے، آپ میری طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ نے کھجور دینی ہے تو دے دیں، نہیں تو صاف انکار کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، ایک ہی جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی علی، رات حضور سے مانگی تھی دوسری کھجور؟ سمجھ آئیے تو سبحان اللہ۔ اے علی، رات حضور سے دوسری کھجور مانگی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عمر بھائی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ رات میرے خواب کے اندر حضور تشریف لے کے آئے ہیں؟ حضرت عمر فرمانے لگے علی خاموش ہو جاؤ، یہ جتنے صحابہ کرام آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک آپ کے خواب کے اندر تشریف نہیں لائے، بلکہ رات سب کی کلی پہ حضور نے کرم فرمایا ہے۔ صرف رات آپ کو کھجور نہیں ملی، بلکہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سبھی کو حضور نے ایک ایک کھجور عطا فرمائی ہے، اور رات خواب کے اندر آپ نے کھجور نہیں مانگی تو آپ مجھ سے بھی نہ مانگے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور کو یاد کیا حضور نے کرم فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہربانی فرمائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و رفعت کے کیا کہنے، ایک عربی غلام آیا حضور کی بارگاہ میں، توجہ ہے جی، اصل میں وہ ترنم والا اور طرز والا جو ہے نا وہ مجھے تو آتا نہیں ہے بھائی جی، تو جب نا دلچسپ اپنا واقعات سنائے جائیں تو اس وقت یہی صورتحال ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جس طرح آپ توجہ سے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں ایسا ہی منظر ہوتا ہے، یعنی اس وقت بندے کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میں نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے جب بندہ دلچسپ واقعات سنائے نا اس وقت یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں نکلتا۔ آپ توجہ رکھیے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ ایک عربی غلام حضور کی بارگاہ میں آیا اور اونٹنی کا بچہ اس نے بیچ دیا۔ حضور نے فرمایا اس کے پیسے کل لے جانا۔ جا رہے ہیں راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بیلیا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا جی حضور کی بارگاہ میں گیا تھا، اونٹنی کا بچہ بیچا ہے اور حضور نے فرمایا پیسے کل لے جانا، پیسے کل لے جانا۔ حضرت علی نے فرمایا یوں کرو واپس جاؤ حضور کی بارگاہ میں جا کے گزارش کرو یا رسول اللہ اگر آپ کل نہ ملیں میں اپنے پیسے کہاں سے وصول کروں گا؟ وہ عربی غلام گاؤں دیہات میں رہنے والا اس نے کہا جی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ واپس آیا حضور کی بارگاہ میں، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے کل نہ ملیں میں پیسے کہاں سے لوں گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اگر میں کل نہ ملا پیسے ابو بکر صدیق سے لے لینا۔ یہ سن کے عربی غلام پھر واپس آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں۔ کہا جی کیا فرمایا حضور نے؟ کہا جی حضور نے فرمایا کہ پیسے ابو بکر صدیق سے لے لینا۔ فرمایا واپس جاؤ جا کے عرض کرو یا رسول اللہ اگر ابو بکر صدیق بھی نہ ملیں پیسے کہاں سے لوں گا؟ گاؤں میں رہنے والا حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ اگر حضرت ابو بکر صدیق بھی نہ ملیں پیسے کہاں سے لوں گا؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر ابو بکر صدیق بھی نہ ملیں پیسے عمر سے لے لینا۔ واپس آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت علی نے فرمایا جی کیا فرماتے ہیں حضور؟ کہا جی حضور نے فرمایا پیسے عمر سے لے لینا۔ کہا اچھا واپس جاؤ جا کے عرض کرو یا رسول اللہ اگر حضرت عمر بھی نہ ملیں پیسے کہاں سے لوں گا؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر حضرت عمر بھی نہ ملیں پیسے عثمان سے لے لینا۔ اب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچ رہے ہیں ہو نہ ہو اب حضور کے لبوں پہ علی کا نام آئے گا، اب حضور کے لبوں پہ میرا نام آئے گا کیونکہ حضرت عثمان کے بعد میرا ہی نمبر ہے۔ جاؤ حضور کی بارگاہ میں گزارش کرو کہ اگر حضرت عثمان بھی نہ ملیں پیسے کہاں سے لوں گا؟ جب حضور کی بارگاہ میں آیا نا توجہ رکھیے گا، حضور کی بارگاہ میں آیا آ کے گزارش کرتا ہے یا رسول اللہ اگر حضرت عثمان غنی بھی نہیں ملتے تو میں اپنے پیسے کہاں سے لوں گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ پیسے اس سے لے لینا جو بار بار بھیج رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیسے اس سے لے لینا جو بار بار بھیج رہا ہے۔ یہاں ہم حضور کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں دست بستہ
کھڑے ہو کے گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس اعرابی غلام کو بھیجنے والے حضرت علی ہیں؟ حضرت علی وہ صحابی رسول ہیں جو خلفائے راشدین کی ترتیب کو بھی بیان فرما رہے ہیں. کبھی ابو بکر صدیق کا نام دلواتے ہیں, کبھی عمر کا نام دلواتے ہیں, کبھی عثمان غنی کا نام دلواتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس عربی غلام کو بھیجنے والا علی ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اے سوال کرنے والے یہ تو دنیا کی باتیں ہیں, سنو جب میں ماں کے پیٹ میں تھا لوح محفوظ پہ جو قلم چلتا تھا میں اس کے چلنے کی آواز بھی سن لیا. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں. میں جب ماں کے پیٹ میں تھا لوح محفوظ پہ جو قلم چلتا تھا میں اس کے چلنے کی آواز بھی سن لیا کرتا تھا. اس لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی مدح سرائی بیان کی ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. سب سے اولا ہو اعلیٰ نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا. اللہ یا رسول اللہ زندہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. وہ ایک شخص آیا نا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا نا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے جائیں اور بقیہ صحابہ کرام کو ہم بھول جائیں, ایسا نہیں ہے. آئیں میں آپ کو ایک اس پہ واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ سے تشریف لے کے آ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں آپ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں صحابہ حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی مبارک ہو تمہیں, علی تمہیں مبارک ہو, کل بروز قیامت جنت کی ٹکٹ تم عطا کرو گے, جنت کی ٹکٹ آپ عطا کریں گے. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا, آپ فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق مجھے حضور نے فرمایا ہے علی جنت کا ٹکٹ اسے دے گا جس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی.
پتہ کیا چلا؟ حضرت علی بھی ٹکٹ اس کو دیں گے جس کے دل میں محبت حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، تبھی ٹکٹ ملے گا جنت کا۔ آئیے آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام مدینہ شریف کی گلیوں میں آپ بازار میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اس نیت سے جا رہے ہیں کہ آپ نے نالین شریف بنوانا تھا، اپنا جوتا بنوانا تھا۔ اب دائیں بائیں دکانیں ہیں اور دائیں دکان والا بھی عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ کرم فرمائیں ہماری دکان میں تشریف لائیں، ہم آپ کا نالین شریف تیار کرتے ہیں۔ بائیں دکان والے بھی یوں صدا لگا رہے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام اور حضور کے ساتھ صحابہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ بازار کے سب سے آخر میں کو ہمارے جیسا لاچار وہ بھی اپنی دکان کھول کے بیٹھا تھا، ہمارے جیسا تو نہیں، ہم عرض کریں گے کہ ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنی جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا نا۔ حضور علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے استقبال کیا، عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم فرماتے میں خود چل کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور جیسا آپ نالین شریف مجھے ارشاد فرماتے میں آپ کو بنا دیتا۔ آپ نے زحمت فرمائی، آپ خود میرے پاس چل کے تشریف لائے۔ حضور نے محبت کا اظہار فرمایا، حضور نے فرمایا میرے نالین شریف بنانا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایسا چمڑا ہے جو بادشاہ وزیر حکماء یہ پہنتے ہیں، لیکن میری محبت یہ کہتی ہے کہ ان چمڑوں میں سے ایسا کوئی چمڑا نہیں ہے جو یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے لائق ہو۔ یہ محبت تھی۔ آج کل جو ہے نا وہ کیلو کال کرتے ہیں، جی یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ کر سکتے تھے یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب بات سنیں آپ، صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی۔ صرف ہم شعر و شاعری پہ نہ جایا کریں، شعر و شاعری پڑھ دی سنا دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، محفل پڑھ لی، صبح کسی نے پوچھا جی ہاں جی وہ کیسی سی رہتی پھر محفل، کہتا جی محفل بہت کمال دی سی، چس بہت آئی۔ اچھا تے علامہ صاحب نے بیان کی کیتا ہے، یہ دی سمجھ کو نہیں آئی، یہ دی سمجھ کو نہیں آئی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس سے بات چل رہی کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ کیلو کال کرنے والے ہوتے ہیں، نقص نکالنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایک حضور کا غلام مدینہ شریف چلا گیا نا، اس نے جا کے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک جالیوں کا بوسہ لے لیا اور پاس کھڑا جو وہ شرطا تھا، شترا جا تھا یا شرطا تھا جو بھی تھا، اس نے کہا کہ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ کہا جی کیوں؟ کہا چومنے سے سجدہ ہو جاتا ہے، چومنے سے سجدہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو چومنے والے تھے نا انہوں نے کہا کہ چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا، چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھیے گا، چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ وہ جو شرک کا فتوہ لگا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چومنے سے سجدہ ہو جاتا ہے، چومنے سے سجدہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں ایسے بات مکمل نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا، میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور تم نے کہا کہ چومنے سے سجدہ ہو جاتا ہے، چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہو جاتا ہے، شرک ہے یہ۔ کہا اچھا میں تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے جی آج مناظرہ کر لیں۔ ایک کمرے میں چلے گئے۔ اب وہ جو غلام رسول تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور کے جو عاشق تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا۔ کیا کروں گا؟ 2 رکعت نفل پڑھوں گا، نفل پڑھنے کے بعد پھر میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اللہ اکبر قرات اونچی آواز سے کر رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک مکمل پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، ساتھ کو سورت ملائی، رکوع کیا۔ جب سجدے میں گئے نا، جب سجدے میں گئے پہلے چوما، بعد میں کہا سبحان ربی الاعلی، پہلے چوما پھر کہا سبحان ربی الاعلی۔
یوں ایک سجدہ کیا پھر دوسرا سجدہ کیا، پہلی رکعت مکمل کی پھر دوسری رکعت، یوں پہلے چومتے پھر کہتے سبحان ربی الاعلی، اب یوں 2 رکعت نفل مکمل فرمائے، اب پیچھے ان کی طرف منہ کیا، کہا ہاں جی اب میرے ساتھ بات کرو۔ اب وہ جو آگے وہ جو فتویٰ لگانے والا تھا وہ کہنے لگا جی تمہارے ساتھ کیا بحث کرنی، تمہیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی، تمہیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ کہا کیوں، میں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، توجہ رکھیے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ تم پہلے سجدے میں گئے ہو، پہلے چومے پھر کہا ہے سبحان ربی الاعلی، کہا تو پھر کیا ہو گیا، چوما تو ہے میں نے۔ کہنے لگا چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا، چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ آگے سے جو عاشق رسول تھے وہ فرمانے لگے الو کے پٹھے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا، میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ تو بعض عقل کے جو نکھٹو ہوتے ہیں وہ یوں اپنی ناقص عقل کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاعر نے ہمیں تنبیہ کی ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں، ویکھی سجنا ڈولی نا شان حضور دی تولی نا، ویکھی سجنا ایویں ڈولی نا شان حضور دی تولی نا، اور جان منگے تے دے دیوی، جان منگے تے دے دیوی، جان دیوی منہ بولی نا، جان دیوی منہ بولی نا شان حضور دی تولی نا، ویکھی سجنا ڈولی نا شان حضور دی تولی نا۔ نوجوان کے پاس حضور تشریف لے گئے، کہنے لگا جی حضور میری نظر میں میری محبت میں ایسا کوئی چمڑا نہیں ہے جو آپ کے مبارک قدموں کے نیچے آ سکے، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں اپنی چمڑی کا آپ کے لیے نالین نہ بنا دوں۔ آپ محبت دیکھیں، آج کل کے لوگوں کی محبت بھی دیکھیں اور یہ واقعہ سنیں، اور اس غلام کی بھی محبت کو دیکھیں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں اپنی چمڑی کا آپ کے لیے نالین نہ بنا دوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلام، بھولے بھالے غلام، میں تو آیا ہی چمڑیاں بچانے کے لیے ہوں۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ماں باپ کا تو وہ احترام نہیں کرتے تھے، بہن بھائیوں کا ان کو حق نہیں دیتے تھے، اور حضور نے آ کے کرم فرمایا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دکان میں سے ایک جو چمڑا تھا وہ پسند فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا میرے لیے نالین شریف تیار کر دو۔ اب ماپ کی باری آئی نا، ماپ کی، یہ گاؤں دیہات میں پہلے ہوتا تھا، اب تو خیر یہ سسٹم نہیں ہے۔ بچہ سکول چلا جاتا تھا، پیچھے والد صاحب جو ہے نا وہ گاؤں کے سکول میں آ جاتے اور کہتے کہ پتر میں جا رہا شہر تے تیری جتی لے کے آنی تے میں نو اپنا تو نا ماپ دے دے۔ ایویں ہوندا سی نا، اے بزرگ جڑے بیٹھے نا نو پتہ ہے، اوویں گٹھ من لئی اے جی انا پیر ہے میرے بچے دا، او گئے تے جتی لے کے آ گئے۔ یا کی کرتے سن، اور جڑے ٹاٹ تے بیٹھے ہوندے سن نا اوتھوں ہی ایک دھاگا چھکیا، او ماپ لے لیا تے کیا جی ابا جی جتی میری لے آئے۔ تے ہن کی ہوندا ہے، میں نے تو ساتھ ہی جانا ہے، میں تو ساتھ ہی جاؤں گا۔ کوئی 5-7 جتیاں کڑھا کے ویکھ لیاں، پاپا یہ مجھے پسند نہیں آ رہی،
پاپا یہ مجھے پسند نہیں آ رہی ہیں۔ آج کل کے چھوٹے بچوں کی یہ صورتحال ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو خود ہی یہ لاڈ کر کے بگاڑا ہوا ہے۔ آپ ابھی سے اپنی منشا کو، اپنی چاہت کو آپ اپنے بچوں پہ فوقیت دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں پہ ظلم و ستم کیا جائے، نہیں، جہاں بچوں کی بات ماننے والی ہو وہاں بچوں کی بات بھی مانی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر بات میں بچوں کو آگے لے کے آئیں جی بیٹا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر ہمارے گھر کا نظام خراب ہوگا۔ تو خیر اب جب ماپ لینے کی باری آئی نا، وہ غلام کہتا ہے یا رسول اللہ دنیا میں کوئی ایسا آلہ ہے ہی نہیں جس سے آپ کے مبارک قدم کو ماپ لیا جائے، ناپ لے لیا جائے۔ یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں، آپ اپنا مبارک قدم سامنے کریں، میں بوس سے لیتا جاتا ہوں، جتنے بوسے ہو جائیں گے اتنے بوسوں کا آپ کا نالین بنا دوں گا۔ جب حضور نے اپنے غلام کی اتنی محبت کو دیکھا، حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک پتھر لے کے آؤ۔ پتھر لے کے آئے، پیارے آقا علیہ السلام نے اس پتھر پہ اپنا مبارک قدم رکھا، پتھر پہ اپنا مبارک قدم رکھا، اور پتھر زبان حال سے بول کے آج کے دور نے شاعر نے کیا کہا ہے، پتھر نے گویا یوں کہا ہوگا کہ عادل میں تجھے رکھ لوں۔ یہ آج کے شاعر نے یہ تھوڑی سی اپنی محبت کو بیان کیا ہے کہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، لو آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے، لو آیا میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ حضور نے اپنا مبارک قدم جیسے پتھر پہ رکھا، وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کا مبارک جو پاؤں تھا وہ اس پہ نقش ہو گیا، اور حضور نے فرمایا لے غلام اس کو چومتا بھی رہے، اس کو چومتا بھی رہے۔ کتنی شانوں والا وہ غلام ہوگا جس کو حضور نے بذات خود اپنا ایک تحفہ تیار کر کے عطا فرما دیا، اور الفاظ کیا فرمائے، حضور نے فرمایا لے غلام اس کو چومتا بھی رہے، اس کو چومتا بھی رہے، اور میرے لیے اسی ماب کا نالین بھی بنا دیں۔ یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی اپنے آقا علیہ السلام سے، اور اگر آج کا امتی حضور علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا تو کیا اس پہ کرم نہیں ہوگا؟ کرم ہوگا نا۔ پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے فرمایا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، مولا میری گناہگار امت کو بخش دے۔ معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مانگ میرے محبوب کیا مانگتے ہو، ادھر بھی یہی عرض کیا رب حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ اور جب حضور کا دنیا سے ظاہری پردہ ہوا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور کے مبارک جو ہونٹ تھے نا یہ جنبش کر رہے تھے، حرکت کر رہے تھے۔ میں نے جب کان قریب کیا نا اس وقت بھی آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، اے مولا میری گناہگار امت کو بخش دے۔ حضور اپنے امتیوں کو اتنا یاد کریں، اور آج کا امتی اس کے پاس فرصت ہی نہ ہو کہ وہ پورے دن میں 12 گھنٹے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دفعہ بھی حاضر نہ ہو، یہ امتی کی محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے دیگر معاملات کو بھی سمیٹنا چاہیے، لیکن جب مؤذن کی آواز جو ہے وہ ہمارے کانوں میں آئے، سارے کام کاج چھوڑ کر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رخ کر لیا کریں، اور پھر جو اپنی زندگی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرامین پر چلائے گا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جب قبر میں اتارا جائے گا نا، یہ سوالات تو ہونے ہی ہونے ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوالات تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک سوال ہونا ہے، اس سے پہلے بھی ایک سوال ہونا ہے۔ اگر اس سوال میں کامیاب ہو گئے، باقی تینوں سوال بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ سوال کیا ہے؟ امتی کے چہرے سے پتہ لگا لیا جائے گا یہ چہرہ عاشق رسول کا ہے یا دشمن رسول کا ہے۔ میری بات جو ہے نا، میرے الفاظ تھوڑے سخت ہیں، معاف کیجئے گا مجھے، لیکن کیا کریں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات بیان کرنی پڑتی ہے۔ یہ قبر میں جا کے پہلے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو دیکھا جائے گا۔ جو شادی شدہ ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، انہوں نے تو چلو اس دنیا کو دیکھ لیا، اب کم از کم وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ داڑھی رکھیں گے۔ نیت کرتے ہیں بھائی؟ آپ داڑھی رکھیں انشاءاللہ، اللہ کریم داڑھی شریف کی برکت سے بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میں تو سچی دعا کرتا رہتا ہوں، میں یہاں پتوں کی پہلے ادھر ہی ہوتا تھا جامعہ میں، تو میں نے کلاس میں بھی کئی دفعہ اظہار کیا کہ قاری صاحب آپ دعا کیا کریں، جس طرح آپ کی داڑھی شریف ہے نا، میری داڑھی شریف بھی ویسے آ جائے۔ مجھے تو بھائی اتنا شوق ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سنت کا، تو آپ بھی کوشش کریں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ گزر ہی جانی ہے، یہ گزر ہی جانی ہے، بندے کا پتہ نہیں چلنا۔ کئی ایسے ہوں گے ہمارے اپنے جو تھے وہ اب ہمارے درمیان نہ ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اپنے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شریعت پر چلا لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم آپ کی میری حاضری اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو، جملہ سخت لگا ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، اللہ کریم میری حاضری کو قبول فرمائے۔